بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی کی خاطر اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں۔ وہب ابن منبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو اپنی عبادت گاہ میں ہمہ وقت عبادت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور اسے بہت سی رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ اس عابد کو اپنے جال میں پھنسائے۔ لہذا یہ عورت ایک بارش کی رات میں اس عابد کے پاس گئی اور اسے آواز دی۔ اس نے باہر جھانکا تو وہ عورت بولی، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے۔ عابد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر وہ عورت بولی، اے اللہ کے بندے، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے، کیا تو رات کی تاریکی اور بارش کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ عابد نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ یہ اس کے پاس لیٹ گئی، اسے اپنے محاسن اور ناز و اندام دکھانے لگی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ اس عابد کا نفس بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا تو اس عابد نے اپنے نفس سے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں آگ پر تیرا صبر نہ دیکھ لوں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لہذا وہ عابد چراغ کے پاس گیا اور اپنی انگلی اس پر رکھی تو وہ انگلی جل گئی۔ وہ دوبارہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی، یہ دوبارہ چراغ کے پاس گیا اور دوسری انگلی بھی جلا ڈالی، حتیٰ کہ مسلسل جب بھی دل میں وسوسہ آتا، خیال آتا، یہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں۔ وہ عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حتیٰ کہ اس نے چیخ ماری اور مر گئی۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے ارادے سے احرام باندھا اور سواری پر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ فق ہو گیا، پھیکا پڑ گیا، سانس پھولنے لگی، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور لبیک نہیں کہی جا سک رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں لبیک نہیں کہتے؟ تو کہا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، کہیں لا لبیک ولا سعدیک نہ کہہ دیا جائے۔ پھر جب لبیک کہا تو بے ہوش ہو گئے اور سواری سے گر پڑے اور حج پورا ہونے تک یہ بات برابر پیش آتی رہی۔
ایک نوجوان نے محض پاک دامنی کی خاطر محل سے چھلانگ لگا دی۔ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اس جیسا حسین ان میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹوکریاں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ٹوکریاں اٹھائے چکر لگا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار کے گھر سے ایک عورت باہر آئی اور اس کو دیکھ کر جلدی سے واپس چلی گئی اور سردار کی بیٹی سے کہا، میں نے دروازے پر ایک ٹوکری بیچنے والا ایسا نوجوان دیکھا ہے کہ اس سے حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سردار کی بیٹی نے کہا، اسے اندر بلا کر لے آؤ۔ وہ گئی اور اسے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کرا دیا۔ پھر اس بادشاہ کی بیٹی نے چہرے اور سینہ کھول کر اس کا استقبال کیا۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ تجھے محفوظ رکھے، پردہ کر لے۔ وہ بولی، ہم نے تجھے اس کام کے لیے نہیں بلوایا بلکہ کسی اور کام کے لیے بلوایا ہے، اور اس کو ورغلانے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ وہ بولی، اگر تو نے میری چاہت پوری نہ کی تو میں بادشاہ سے کہہ دوں گی تو میرے پاس آیا اور زبردستی میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے وضو کا پانی منگوانے کا کہا۔ اس لڑکی نے باندی سے کہا، اس کے لیے وضو کا پانی محل کے اوپر رکھ دینا، یہ بھاگ نہ سکے۔ جب یہ محل کے اوپر پہنچ گیا تو کہا، اے اللہ، مجھے ایک معصیت کی دعوت دی گئی اور میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس محل سے چھلانگ لگا دوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے ایک فرشتہ اتارا۔ اس فرشتے نے اسے نرمی سے پکڑ کر زمین پر اتار دیا۔ جب وہ صحیح سلامت زمین پر پہنچ گیا تو دعا دی، اے اللہ، مجھے ایسی روزی عطا کر دے جو مجھے ٹوکریوں کے کاروبار سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس نے ان ٹڈیوں کو پکڑ لیا اور اپنا کپڑا بھر لیا اور کہا، اے اللہ، اگر تو نے یہ روزی مجھے دنیا میں سے عطا کیا ہے تو اس میں برکت عطا فرما، اگر یہ روزی آخرت میں سے کم ہوا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آواز آئی، یہ تیرے خود کو زمین پر پھینکنے کا اجر کا 15واں حصہ ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے اپنے آخرت کے اجر سے کم ہونے والے روزی کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تمام ٹڈیاں واپس چلی گئیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیرے آٹے کی ضرورت پیش آئی، یعنی کھٹے آٹے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ چنانچہ آپ نے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت محدث ایسے مال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی تھے، نیک انسان تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹے رہتے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پیش آ جائے۔ بہرحال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا، یہ روٹی غریبوں کو دے دو؟ فرمایا، ہاں، دیتے وقت یہ ضرور کہنا کہ اس کے اندر جو عیب ہے اسے ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی غریبوں کو دینا چاہا تو انہوں نے بھی اس روٹی کو لینے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں ڈال دی۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر مچھلی کھانا چھوڑ دی، جب اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو سمندر میں ڈال دیا، تو حضرت کا تقوی یہ دیکھیے کہ حضرت نے زندگی بھر مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی سے متاثر ہو کر بیٹی کا نکاح۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد غلام تھے، اپنے مالک کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہا میٹھا انار لائیے۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت سے انار کاٹا اور مالک کے سامنے پیش کر دیے۔ مالک نے چکھا تو کھٹا تھا، اس کو غصہ آ گیا، کہا میں میٹھا انار مانگ رہا ہوں، تم کھٹا لا رہے ہو۔ مبارک نے جا کر دوسرے درخت سے انار لایا، مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا، غصہ ہو گیا، کہنے لگا میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم جا کر کھٹا لے آ رہے ہو۔ مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کر آئے، اتفاقاً وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک کو بہت زیادہ غصہ آیا اور تعجب بھی ہوا، پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے اور کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں ہے؟ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا میٹھے کھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی، اور تھی بھی یہ گھر کرنے والی بات۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانت داری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا۔ اس بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا وہ محتاج تعارف نہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔